السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات ذہن میں تازہ کر دیجئے کہ سورۃ الحجرات ہمارے زیر درس ہے اور اس کی ابتدائی 10 آیات ابھی تک ہم پڑھ سکے ہیں۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے، کسی حیات اجتماعیہ کے لیے جس کی بنیاد اسلام ہو، وہاں جو بھی قانون سازی کی جائے گی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے پیمانے اور باؤنڈریز کے اندر ہوگی۔ اسی طرح اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت بنتی ہے تو تمام کی تمام محبتیں جو ہے کنورج ہوں گی ان پر۔ پھر 2 اوامر ہم نے پڑھے، افواہوں کا سد باب اور مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ ابھی 2 آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں 6 نواہی کا ذکر ہے، اور یہ تمام کی تمام برائیاں جو اگلی 2 آیات میں آئیں گی، 3 ایک آیت میں ہیں اور 3 دوسری آیت میں، ان کا تعلق ہمارے سماج سے ہے، جنہیں ہم سماجی یا معاشرتی برائیاں کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ ان تمام کا تعلق اس زبان سے ہے۔ کسی شخص کی شخصیت کے اندر، اس کے سیرت و کردار میں زبان کتنی اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ کہ جو آپ اکثر و بیشتر یہ الفاظ جو ہے ان کے تقریباً ہر خطبہ نکاح میں موجود ہوتے تھے۔ سورہ احزاب کے آخری رکوع کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کے تقوی اختیار کرو اور زبان کے معاملے میں محتاط طرز عمل پر کاربند رہو۔ تو اگلی 2 آیات کے اندر 6 نواہی جو ذکر کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ یہاں صرف گروہ مراد نہیں ہے، کوئی شخص بھی مراد ہے، اس لیے کہ اشخاص کے مجموعے ہی سے گروہ بنتا ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں زیادہ مرتبے والے ہوں، زیادہ بہتر ہو تمہاری نسبت ان لوگوں کے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ ہی خواتین ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والیاں ہیں۔ اب دیکھیے کسی کا تمسخر، استہزاء، مذاق، اب یہ وہ شے ہے کہ جو گویا کسی بھری محفل میں کسی شخص کا جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کی عزت نفس کو جو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور اصل شے جو میں نے بیان کی تھی اس سے پہلے بھی، کہ تمام برائیاں وہ ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل آپس میں پھٹ جاتے ہیں، اس میں نفرت اور کینہ اور عداوت جو ہے کی جنم لینے لگتی ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا سد باب کیا گیا۔ ان 2 آیات کے اندر جو 6 نواہی بیان کیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ تمسخر، استہزاء، مذاق اڑانا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور خاص طور پر خواتین کا ذکر الگ سے کر دیا گیا۔ شاید ممکن ہے، ورنہ عام طور پر جہاں بھی قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آتے ہیں تو مرد اور خواتین دونوں مراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر الگ سے لے کر آئے اس لیے کہ شاید یہ جو شے ہے یہ خواتین میں زیادہ موجود ہوتی ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور دوسری شے جس سے منع کیا گیا کہ ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ انفسکم کے الفاظ نوٹ کیجئے، اگر کوئی مسلمان فرد دوسرے مسلمان کو کوئی تانا دیتا ہے تو گویا کہ اس نے مسلمان حیات اجتماعیہ کا نقصان کیا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اگر واقعتاً مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھائی کا درجہ رکھتے ہیں تو کسی دوسرے کو اگر دو گے، تانا دو گے یا گالی دو گے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،
ایک موقع پر آپ نے فرمایا دیکھو اپنے والدین کو گالیاں نہ دیا کرو، تو صحابہ کرام نے بہت ہی حیران ہو کر حضور سے پوچھا کہ کون بدبخت ہوگا، کون شقی القلب ہوگا جو اپنے والدین کو گالیاں دے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کے والدین کی شان میں گستاخی کرو گے، اس کو گالیاں دو گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پلٹ کر تمہارے والدین کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اور اسی اصول کو بیان کیا گیا تھا کہ جو بھی مشرکین مکہ ہے ان کے جو بھی دیویاں تھیں، جو دیوتا تھے، جو بت تھے، ان کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم کہو گے تو وہ تمہارے رب کو، اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ یہاں وہی بات بیان کی گئی کہ اپنے آپ کو تانا نہ دو، گویا کہ کسی کو تانا دو گے تو پلٹ کر تمہیں تانا دے گا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی دوسرے کو برے برے لقب سے نہ پکارو، برے نام رکھ لینا، چڑھنے والے نام ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی کی سیاہ رنگت ہے تو اسی مناسبت سے اس کا جو ہے کوئی نام رکھ دیا، کوئی فرض کیجئے جسمانی عیب کسی میں ہے، کسی کوئی آنکھ ضائع ہو چکی ہے تو اس کے لیے کوئی ایک نام رکھ دیا، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے۔ اب یہ چیزیں اگر آپ اس کے ذریعے، اس نام کے ذریعے جو استحقار کی بنیاد پر آپ نے اس کا رکھ لیا، اگر آپ اسے پکاریں گے تو اس کی عزت نفس کو ٹھیس لگے گی، اور نتیجتاً اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کی بجائے باقاعدہ نفرت پیدا ہو جائے گی، جس شے سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ ایمان کی دولت حاصل ہو جانے کے بعد تو گناہ کا نام بھی برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص بھی باز نہ آیا تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ یہ ایک آیت ہے اور اس میں 3 برائیوں کا ذکر کر دیا گیا۔ اگلی آیت میں پھر 3 کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اہل ایمان دیکھو یہ ظن سے بچو، کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا، صرف یہ کہ ذہن کے اندر ایک بات بیٹھ گئی، حسن ظن جو ہے وہ ختم ہوا، بدگمانی نے اس کی جگہ لے لی۔ یہ سوء ظن کرنا کسی کے بارے میں، یہ شے وہ ہے کہ جس سے ہمارے دین میں منع کر دیا گیا۔ ہر شخص کو اچھا سمجھو، انلیس کہ وہ اپنے آپ کو پروو کر لے کہ میں واقعتاً اچھا سمجھے جانے کے قابل نہیں ہوں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم ہر شخص کو سمجھتے ہیں برا ہے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ثابت نہ کر دے کہ میں اچھا ہوں۔ آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے بارے میں یہی ظن پیدا ہوتا ہے کہ یہ فراڈ بھی کرے گا اور یہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو اگر وہ پروو کر دیتا ہے کہ نہیں میں راست باز انسان ہوں، میں دھوکہ دہی نہیں کرتا ہے، کسی قسم کے غلط کام میں ملوث نہیں ہوتا، تو پھر وہ اپنی جگہ بناتا ہے۔ جبکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کے بارے میں اچھی رائے رکھو، انلیس کہ وہ پروو کر دے اپنے آپ کو وہ برا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اہل ایمان یہ ظن جو ہے، سوء ظن، اس سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ سوء ظن جو ہے ان میں سے بعض گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کیا کرو، کھود کرید میں پڑے رہنا، دوسرے مسلمان بھائی کے حالات کے بارے میں جو ہے کھود کرید ہو رہی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے جو معاملات چل رہے ہیں، فرض کیجیے کوئی نزاع ہے، کوئی جھگڑا ہے، اب اس کے اندر جو ہے تجسس، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا زیادتی کی تھی۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو گویا کہ آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اور اس شخص کے جس کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، جس کے خلاف آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس کے دل میں پھر آپ کے لیے کوئی محبت نہیں رہے گی۔ ولا تجسسوا، تجسس نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اب یہ وہ شے ہے کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص شعوری طور پر جب تک یہ فیصلہ نہ کرے کہ میں آئندہ جو ہے کسی غیبت میں ملوث نہیں ہوں گا، اس سے بچ نکلنا آسان کام نہیں۔ جہاں کہیں چند لوگ موجود ہوں گے تو اس موقع پر جو سب سے سویٹ ڈش ہوگی اس موقع پر لطف اندوز ہونے کے لیے وہ غیبت ہے۔ 3 اشخاص کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک اگر اٹھ کر چلا گیا تو یہ بقیہ 2 جو ہے اس کے خلاف غیبت کرنے لگ گئے۔ اب یہ بھی وہ شے ہے کہ جب اس شخص کو پتہ چلے گا جس کے خلاف غیبت کی تھی کہ آپ نے اس کی عدم موجودگی میں کیا بات اس کی طرف منسوب کی، تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت تو پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، بغض پیدا ہو جائے گا، اور یہی نفرت اور بغض ہے جس کی دراڑ اور جس کی خلیج جو ہے اتنی آگے بڑھ جاتی ہے، پھر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، دیکھیے اس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل بھی دے دی، اور دلیل بڑی لاجیکل ہے۔ جس طرح کوئی شخص جو اس محفل میں موجود نہیں، جو چاہیں آپ اس کے خلاف اپنی زبان سے نکال دیں، جو چاہیں بک دیں، جو اس کے اوپر چاہیں الزام لگا دیں، کوئی عیب اس میں ہے یا نہیں ہے، فرض کیجئے ہے بھی، ہمارا دین تو یہ چاہتا ہے کہ عیبوں کو جو ہے ستر پوشی ہونی چاہیے ان کی، لیکن یہ کہ ہمارے چونکہ طبیعت کے اندر یہ شے موجود ہوتی ہے کہ اگر کسی کا عیب آپ کی کانوں کے ذریعے جو ہے آپ کو علم میں آیا تو فوراً چاہا کہ اس کو آگے بیان کر دیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تو ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ جو شخص وہاں موجود نہیں ہے، جو چاہیں آپ اس کے خلاف کہہ دیں،
گویا کہ بالکل اسی طرح یہ شخص بھی اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا. اگر وہاں سامنے موجود ہوتا تو ممکن ہے کہ آپ شاید وہ بات اس کے بارے میں کہتے ہی نہ، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کسی کی موجودگی میں تو کچھ بیان نہیں کرتا. لیکن جیسے ہی اٹھ کے چلا گیا اب آپ جو چاہیں اس کے خلاف کہہ دیں، وہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا. ممکن ہے کہ آپ کے الزام کو وہ کسی دلیل سے رد کر دیتا، اپنے آپ کو کلیریفائی کر دیتا. لیکن اب چونکہ یہ نہیں ہوا، اس کی طرف سے کوئی ڈیفنس نہیں ہو سکتی، لہذا مثال کیا دی گئی؟ یہ مثال برابر ہے ایک ڈیڈ باڈی جو سامنے موجود ہے. آپ کے ہاتھ میں تیشہ ہے، آپ چاہے تو اس کی ناک کاٹ لیجئے، کان کاٹ لیجئے، آنکھیں نکال دیجئے، کوئی اور اس کاٹ لیں، وہ آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا اپنے آپ، وہ ڈیفنس نہیں کر سکتا. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو گویا کہ ایک بہت ہی بہترین مطابقت بن گئی ان دو چیزوں میں، کہ جس طرح وہ ڈیڈ باڈی اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتی، جو وہ چاہیں اس کے ساتھ سلوک کرے، یہی معاملہ اس شخص کا ہے جو اس محفل میں موجود نہیں، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو کلیریفائی نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ دونوں اعمال برابر ہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور دیکھو تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو؟ اس سے تو تمہیں بڑی کراہت ہوئی، یہ شے تو تمہارے نزدیک بڑی ناپسندیدہ ہے، اس کا تو تم تصور نہیں کر سکتے. لیکن یہ بالکل مطابق ہے مثال اسی طرح جس طرح کوئی شخص ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے ساتھ جو سلوک چاہے وہ کرے. واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھیں یہاں تقوی کے الفاظ جو بڑے معنی والے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے تم بچ سکو گے بشرطے کہ تقوی کی دولت تمہیں حاصل ہو. ان اللہ تواب الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا، کمال رحمت فرمانے والا ہے. یہ دو آیات یہاں مکمل ہوئی، ابھی ہمارا موضوع آگے جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو موضوع وقفے سے پہلے چل رہا تھا پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. دو آیات میں 6 نواہی کا ذکر تھا. ایک اوامر تھے کہ جو ہم نے پہلی آیات میں پڑھی، افواہوں کا سد باب اور مسلمانوں کے درمیان صلح جوئی کا معاملہ کرنا، اور 6 نواہی آ گئے. اور اس کے اندر سب سے پہلے کیا تھے؟ تمسخر اور استہزاء نہ کرو. دوسرے یہ تھا کہ کسی دوسرے کو تانا نہ دو، دوسرے کو تانا دو گے تو پلٹ کر تمہیں تانا دے گا. تیسرے یہ کہ برے برے القاب، برے برے الفاظ سے دوسرے کو نہ پکارو. چوتھے یہ کہ سوء ظن سے بچو. پانچویں یہ کہ تجسس نہ کرو. اور چھٹے یہ کہ غیبت سے اجتناب کرو. اب آئیے اس کی جو آخری آیات ہیں، یہاں قرآن حکیم کے آفاقی پیغام کا ذکر کیا گیا. کیونکہ مسلمانوں کے لیے جو حیات اجتماعیہ ہے، جو ملت اسلامیہ ہے، اس میں ہر وہ شخص جو ہے بنیادی شہری بھی تسلیم ہوگا اور مسلمان بھی سمجھا جائے گا جو کلمہ شہادت ادا کرتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ کی نگاہ میں جو فرق مراتب ہے اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کوئی شخص بہت عمدہ صحت کا مالک ہے، بہت عمدہ رنگ و روپ ہے اس کا، کسی اعلیٰ خاندان سے ہے، کسی بہت اونچے نسب سے ہے. آیا جب وہاں کیڈرز بنیں گے تو یہ چیزیں جو ہے یہ گویا کہ ان کے درمیان اصل بنیاد یہ بنے گی کہ کوئی شخص بہت اعلیٰ نسل سے اسے اوپر ہونا چاہیے، کسی شخص کی رنگت اور رنگ روپ بہت اچھا ہے، کسی کی صحت بہت اچھی ہے، سرخ و سفید ہے، پرسنالٹی بہت عمدہ ہے. نہیں، اسلامی معاشرے کے اندر یا ایھا الناس، یہاں فرما دیا گیا اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. پہلا انسانی جوڑا حضرت آدم حضرت حوا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور ہم نے تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. حبشہ کا رہنے والا کوئی حبشی ہے وہ سیاہ رنگت کا حامل ہوگا. سیاہ فام کوئی انفیریئر شے ہے، کوئی حقیر شے ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی، جو ہمیشہ سے انسانوں کے اندر یہ نجاست موجود رہی ہے، رنگ و روپ اور نسل کی بنیاد کے اوپر ایک تفاخر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، جسے فرسٹ ہیومن چارٹر کہا جاتا ہے، اس موقع پر فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود کلکم بنی آدم و آدم من تراب. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی سرخ و سفید رنگت رکھنے والے کو کسی سیاہ رنگت رکھنے والے پر، کسی پیلی رنگت رکھنے والے کو کسی سیاہ روپ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. ہاں فضیلت جو ہے وہ ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر. کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تمام آدم ہی کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. تو یہاں بھی فرمایا گیا ہم نے یہ جو قبائل بنائے ہیں، مختلف رنگ و روپ ہیں، اگر تمام انسان ایک ہی جیسا نقشہ ہوتا، جس طرح کووں کا ایک جھنڈ ہو، آپ کسی ایک کوے کو الگ سے تو نہیں شناخت کر سکتے. انسانوں کا بھی اگر یہی معاملہ ہوتا کہ ایک ہی رنگت ہوتی، ایک ہی جیسے فیچرز ہوتے، ایک ہی جیسی تمام چیزیں ہوتی، تو کس قدر مشکل ہوتا ہے ایک دوسرے کو پہچاننا.
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرق رکھا ہے، رنگ میں فرق رکھا ہے، کسی کے قد و قامت میں فرق رکھا ہے، کہیں کسی علاقے کے رہنے والے لوگ بڑے پستہ قامت ہوتے ہیں، کہیں کہ بہت جسے آپ کہیے طویل قامت والے ہوتے ہیں، لِتَعَارَفُوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب دور سے اگر کوئی شخص چلا آ رہا ہے تو آپ پہچان لیتے ہیں چائنا سے تعلق ہے اس کا، کوئی چلا آ رہا ہے آپ فوراً جو ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ اس کا حبشہ سے تعلق ہے یا افریقہ سے تعلق۔ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل میں تقوی موجود ہے۔ إِلَّا بِالتَّقْوَى، فرق مراتب اگر ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تقوی وہ شے ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بھی تقوی کا روپ دھار سکتا ہے، لہذا اس دنیا میں تو اس معاملے پر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مظاہر کو آپ دیکھیں گے، حرام حلال کو دیکھیں گے، لیکن کسی کو کہ دل میں جا کر جھانک کر آپ نہیں دیکھ سکتے کہ تقوی اس کے اندر کتنا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت وار، سب سے بڑھ کر عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اب اگلی آیات کے اندر ایک بہت اہم بحث آ رہی ہے، اور وہ بحث ہے اسلام اور ایمان کی۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ گویا کہ ایک شخص کے اسلام کو قبول کیا جا رہا ہے، ایمان کی نفی کی جا رہی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، ہاں اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ اب یہاں یہ واحد مقام ہے قرآن حکیم کا، اگرچہ سورہ نساء کی وہ آیت بھی آپ میں سے بہت سے حضرات کے ذہن میں ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہاں پہلا جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا سے مراد ہے اے مسلمانوں۔ اس وقت اگر 1.5 ارب یا 1 ارب اور 60 کروڑ مسلمان موجود ہیں روح ارضی پر، وہ مخاطب ہیں اس آیت کے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ یہ دوسرا جو ایمان کا حکم ہے، یہ ایمان حقیقی کی بات کی جا رہی ہے۔ تو قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان اور حقیقت ہے، ایمان جس دولت اور نعمت کا نام ہے وہ شے دیگر ہے۔ اگلی آیت میں یہ جو سوال پیدا ہوا تھا، اگر اسلام اور ایمان اس طرح ایک دوسرے کے مقابل یہاں موجود ہیں کہ کچھ لوگ جو آ کر یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں تم ایمان نہیں لائے، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا، ہاں یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب دیا گیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو بس وہی ہیں۔ انما کا لفظ نوٹ کیجئے، عربی زبان میں حصر کے لیے آتا ہے۔ اگر ہوتا نا مومن وہ ہیں، پھر اس کے اندر گویا کہ کوئی گنجائش موجود تھی، لیکن انما المؤمنون الذین آمنوا، مومن تو بس وہی ہیں۔ جب آپ مومن کی بات کریں گے تو اسلام اور ایمان ہم ایک دوسرے کا مترادف سمجھتے ہیں۔ مومن وہ ہیں جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں، تو اس میں گویا کہ وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ ان کے دل میں فرض کے نفاق موجود ہے، یا نفاق والی علامتیں ان کے اندر موجود ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، دھوکہ دہی کرنے والے ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، گالم گلوچ کرنے والے ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی نشانیاں قرار دیا۔ تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو اللہ کی نگاہ میں صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، ان الفاظ کو انڈرلائن کیجئے، اور پھر کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے، جسے میں نے ہمیشہ تعبیر کیا یقین قلبی والا ایمان، اس کے اندر کے شکوک و شبہات اور ریب اور تشکک جو ہے اس کے کانٹے نہیں اگے ہوتے، بلکہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان کی وہ کیفیت جو دل کے یقین والا ہو، جس میں کہیں کوئی شک و شبہ موجود نہ ہو۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور دوسرا رکن رکین جو ہے ایمان حقیقی کا، یہاں جو سوال پیدا ہوا تھا وہ ایمان حقیقی کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ایمان کی نفی کر کے اور ان کے اسلام کو قبول فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایمان کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کی اصل ڈیفینیشن ہے کیا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کے نزدیک تو مومن صرف وہ ہیں
کہ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں دل کے یقین والا، ثم لم یرتابوا، کہیں کوئی ریب، تشکک، ارتیاب، شک و شبہ نہیں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور ایمان حقیقی کا رکن رکین، دوسرا رکن وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب یہ اصل میں وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے ہمارا منتخب نصاب نے اب جہاد فی سبیل اللہ کے جو مختلف مباحث سے انشاءاللہ شروع ہوں گے۔ لیکن یہاں تک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، سب سے پہلا حصہ ہمارے منتخب نصاب کا 4 جامع اسباق پر مشتمل، اور ان چاروں مقامات پر آپ نے دیکھا کہ جو لوازم نجات تھے، جو کم سے کم شرائط نجات ہیں، ان کا ذکر ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ایک بولڈ عنوان لیا، ایمان، حقیقت ایمان کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں۔ پھر ایمان کے موضوع کے اوپر قرآن حکیم کے بہت سے مقامات ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد اعمال صالحہ کی بحث شروع ہوئی، تو خالصتاً انفرادی اعتبار سے جو سیرت و کردار ہے اس کی بنیاد کن باتوں پر ہے؟ سورہ مومنون، سورہ معارج ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد جو اس کے تکمیلی اوصاف ہیں اس کا ذکر سورہ فرقان میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو ایک خاندان وجود میں آتا ہے، جو ایک بنیادی اکائی بنتی ہے، مرد اور عورت جب ایک شوہر اور بیوی کی حیثیت سے آتے ہیں، سورہ تحریم کے اندر ہم نے عائلی ہدایات پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو سماجی اقدار ہیں مسلمان معاشرے کے اندر کیا کیا چیزیں وہ ہونی چاہیے، کون سی اقدار ہیں کہ جنہیں فروغ حاصل ہونا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہ 14 باتیں ہم نے پڑھی جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے